پتے ہمارے شیعہ ہیں۔ یہ آپ کو آج سنانا تھا۔ شیعتنا اوراقھا، اوراق ورق کی جمع عربی میں ورق پتے کو کہتے ہیں، درخت کے پتے کو۔ فرمایا اس کے پتے ہمارے شیعہ ہیں۔ بس 2 یا 3 باتیں ہیں جو آپ سے کرنی ہیں، یہی پیغام ہے آج کی شب کا۔ پتوں کا کسی درخت پر کیا کردار ہو سکتا ہے؟ میں چند باتیں کروں گا، آپ تائید کریں گے۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ پتے کسی درخت کی زینت ہوتے ہیں؟ پتے کسی درخت کا حسن ہوتے ہیں؟ اگر ٹھیک ہے تو بلند تر صلوات پڑھیں۔ دوسری بات عرض کرتا ہوں، کیا یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ پتے کسی درخت کا لباس ہوتے ہیں؟ لباس ہوتے ہیں، پتوں کو لباس سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ درخت پر پتے نہ ہوں تو درخت کو برآں کہنا درست ہے؟ درست ہے شاید۔ جب اس پر خزاں آ جاتی ہے، جب اس کے پتے سارے جھڑ جاتے ہیں تو اس وقت درخت بے لباس ہو جاتا ہے، بے لباس بھی ہو جاتا ہے، بے زینت بھی ہو جاتا ہے، اس کا حسن بھی چلا جاتا ہے۔ یہ باتیں ٹھیک ہیں یا غلط؟ ٹھیک ہیں، دونوں ٹھیک ہیں، بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہ ایک ہی بات اور کرنی ہے۔ تیسری بات، کیا یہ بھی مسلمات میں سے ہے، قطعی بات ہے کہ پتا جو ہوتا ہے وہ پتا دیتا ہے کہ وہ کس درخت کا پتا ہے؟ پتا دیتا ہے کہ وہ کس درخت کا پتا ہے۔ سادہ کر کے عرض کروں اسی جملے کو، اچھا تھا جملہ اس لیے میں نے اس ترتیب سے آپ کو سنایا، یعنی پتا درخت کی پہچان ہوتا ہے۔ آپ پتے کو دیکھ کر بتاتے ہیں، اگر جانتے ہوں تو یہ فلاں درخت کا پتا ہے۔ بس پتا درخت کی پہچان ہوتا ہے۔ بس امام نے کیا فرمایا؟ شیعتنا اوراقھا، ہم ہی وہ درخت ہیں جڑ سے لے کر شاخوں تک، لیکن پتے ہمارے شیعہ ہیں۔ 3 کام امام نے آپ کی اور میرے سپرد کیے ہیں، بس یہ پیغام ہے آج کی شب عاشور کا۔ ہماری وجہ سے حسن ہے چہاردہ انوار مقدسہ کا، حسن ہے، زیبائی ہے، خوبصورتی ہے، کسے تعبیر کروں میں؟ حسن و جمال ہے ہماری وجہ سے ان 14 کا۔ حسن آپ ہیں اور مجھے خدا توفیق دے تو میں بھی بن سکتا ہوں۔ زینت آپ ہیں، دوسرا جملہ بھی کہہ جو، ان ہستیوں کا لباس ہے آپ ان کے شیعہ جو ہیں۔ اس سے زیادہ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں۔ سنیں گے ضرور غور سے، اگرچہ نہ بولیں، کچھ بھی نہ کہیں۔ شیعتنا اوراقھا، فرمایا ہمارے شیعہ ہمارا لباس ہے۔ بس میں نے درخت میں مثال دے دی تھی، ابھی نہیں دہرا سکتا۔ ہمارے شیعہ ہمارا لباس ہے، لباس ہے۔ ایک جملہ کہہ دوں اگر آپ اجازت دیں، آپ اور میں سوچیں اپنے ذہن میں اس جسم کے ساتھ کیسا لباس ہونا چاہیے، اس بدن کے ساتھ کیسا لباس ہونا چاہیے۔ سمجھا سکوں نہیں سمجھا سکوں؟ معصومین چہاردہ اپنے آپ کو بدن کہہ رہے ہیں اور آپ کو اپنا لباس کہہ رہے ہیں۔ بس میں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ یہ لفظ تھے معصوم کے اس لیے پڑھے ہیں، آپ تک پہنچائیں آپ کے مولا کا جو منشا تھی، جو رضا تھی۔ میں بھی آپ ہی کی طرح ہوں، میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن پہنچنی چاہیے بات ہم تک۔ فرمایا تم ہمارا لباس ہو۔ دیکھو ہمارے بدن پر کیسا لباس اچھا لگتا ہے۔ تم ہماری پہچان ہو، تم ہماری پہچان، تم پہچان ہو ہماری،
تم پہچانو ہمارے، لوگ تمہیں دیکھیں گے ہمیں پہچانیں گے۔ بس میں نے ختم کر دیا۔ مولا ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، اے میرے پانچویں امام، ہم آپ کی پہچان ہیں، آپ بھی کسی کی پہچان ہیں؟ آپ کے پانچویں امام فرماتے ہیں ہاں ہم بھی پہچان ہیں۔ مولا آپ کس کی پہچان ہے؟ کہا ہم اللہ کی پہچان ہیں۔ مولا آپ بھی کسی کی زینت ہیں؟ فرماتے ہیں ہاں ہم اللہ کی زینت ہیں۔ مولا آپ بھی کسی کا لباس ہیں؟ فرماتے ہیں ہاں ہم اللہ کا لباس ہیں۔ اچھا جی میری بات پہنچی ہے نا؟ معصوم فرماتے ہیں ہم اللہ کا لباس ہیں، ہم اللہ کی زینت ہیں، ہم اللہ کی پہچان ہیں۔ ہمارے شیعوں ہمیں بتاؤ ہم نے اللہ کی پہچان کیسے کرائی، ہم اللہ کا لباس کیسے بنے، ہم اللہ کی زینت کیسے بنے؟ کیسے بنے؟ حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ میرے مولا میں گواہی دیتا ہوں اس منبر حسین پہ بیٹھ کے، آپ نے حق ادا کیا۔ وہ اللہ کی پہچان ہے، وہ اللہ کی زینت ہے، وہ اللہ کا لباس ہے، اور فرمایا یہ تینوں کام تم نے ہمارے حق میں کرنے۔ صلوات پڑھنے بابا سے بنا اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ شب عاشور ہے، مولا عباس کو اپنے پاس بلایا، بلا کر کہا بھائی عباس جاؤ عمر ابن سعد سے کہو۔ امام حسین نے کہا سوار ہو جاؤ میرے بھائی، جو عربی کے جملے تھے وہ یہ تھے ارکب